ذرا دیکھو کتنے ایکسیڈنٹ روزانہ ہو رہے ہیں، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ دن دکھایا ہے تو جس نے محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ محفل سجانا یہ سمجھ لیجیے آپ کوئی یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، رمضان کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، حج اگر فرض ہے حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو تم نے یہ محفل سجائی ہے یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تم نے محفل سجائی ہے۔ کس کی محفل سے سجائی ہے؟ زور سے بولو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ کوئی بھی نیک کام ہو نقیب صاحب یہ آدمی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے بلکہ یقین مانیے توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا آج اپنی شادیوں کا ماحول دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لیجئے، بس میں زیادہ لمبا خطاب کرنے کا بھی میں عادی نہیں ہوں۔ ذرا اپنا شادیوں کا ماحول دیکھو، اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھو، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، اللہ پر آدھے آدھے سینے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھو کوئی میری ماں اور میری بہن ایسی ہوگی کہ جس کے سر پہ دوپٹہ نظر آ جائے گا، ورنہ کسی کے بال ادھر ہے تو کسی کے بال ادھر ہے۔ میری بہن تو کسے پڑھتی ہے؟ تو نے فاطمہ الزہرا کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تو نے عائشہ صدیقہ کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تو فیشن لٹریچر پڑھتی ہے، تو ناولیں پڑھتی ہے۔ جس دن تو فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھنے کی عادی بن جائے گی تو سمجھ جائے گی کہ فاطمہ نبی کی لخت جگر کا پردہ کیا تھا، اللہ اکبر، امام حسین کی بہن زینب کا پردہ کیا تھا، تو سمجھ جائے گی جس دن یہ کردار کی بو تیرے اندر آ جائے گی تیری کوکھ سے جو ہے بچہ اوباشی نہیں نکلے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے کوکھ سے جو بچہ عطا فرمائے گا وہ صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے، وہ خالد بن ولید کا کردار لے کے آ سکتا ہے، وہ طارق بن زیاد کا کردار لے کے آ سکتا ہے۔ جب بچے کے اندر یہ صفت آ جائے گی معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو درد دل پیش کر کے جاؤں گا اور سن کے جانا پوری تقریر میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ، ضرور نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اسی میں تقریر کی جائے گی۔ آپ تھوڑے ہیں میرے لیے، محبت سے سن رہے ہیں تو آپ ہی میرے لیے کافی ہیں، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے ذرا، لوگ صرف غموں کے موقع پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں کے موقع پہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو شادیوں کے موقع پہ مہندی لگا لیتے ہیں ہاتھ میں۔ آپ کہیں گے سید صاحب آپ بھی مہندی پہ بول رہے ہیں، ارے یہ بتاؤ ذرا سوسائٹی میں معاشرے میں جو غلط رسومات ہیں وہ نائب رسول نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ غلط رسموں کو آل رسول ختم نہیں کرے گا تو کون ختم کرے گا؟ ذرا دیکھو مہندیاں لگائی جاتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مدینے میں ایک مخنث اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے آ گیا تھا، رحمت للعالمین نے، رحمت والے نبی نے صحابہ سے کہہ کے اسے مدینے سے باہر کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے ذرا، جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، جب اس کو حضور نے جو رحمت للعالمین ہے مدینے سے باہر کرا دیا، اور تم تو اللہ اکبر کبیرہ ہاتھوں پہ کتنی مہندیاں لگواتے ہو۔ جو عورتوں کا کام ہے وہ عورتوں کا رہنے دو، جو مردوں کا کام ہے وہ مردوں کو کرنے دو۔ عورتوں کا کام مرد کریں گے یا مرد کا کام عورتیں کریں گی، اللہ تعالیٰ لا یقبل اللہ فرضا ولا نفلا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا نہ فرض قبول فرماتا ہے، نہ کوئی نفل نماز قبول فرماتا ہے، نہ کوئی روزہ قبول فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، فرض کو فرض کے خانے میں رکھو، واجب کے واجب کے خانے میں رکھو، حرام کو حرام کے خانے میں رکھو، مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو۔ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم نازل ہو جائے گا۔
یہ چیز ہمارے اندر آنا چاہیے. اللہ اکبر. ہم صرف غموں کے موقع پہ یاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں خوشیوں کے موقع پہ یاد کیا کرو. اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے. شادی کے موقع پہ رقاصوں کو بلاتے ہو, 50-50 ہزار روپے لٹا دیے جاتے ہیں, لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خوشیوں کے موقع پہ اللہ کو بھلا دیتے ہو, رسول اللہ کی سنت کا قتل کرتے ہو. ہم تو سنتوں کے قاتل ہیں, قاتل. ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی ہم نے بھلا دیا اللہ کو, کبھی ہم نے یاد رکھا اللہ کو, بلکہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے. ہر معاملے میں اللہ و رسول کو یاد کرنا چاہیے. بتاؤ یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. ورنہ ذرا دیکھ لو حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے. انسان کہاں سے کہاں آ جائے, بہت اوپر اڑتا ہے انسان, ایک وقت ایسا آتا ہے بالکل زبو حالی میں چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھے شہرت یافتہ ستارے, ہم نے دیکھے بڑے بڑے مالدار, ہم نے دیکھے مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومنے والے, ہم نے دیکھے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا, ان بطش ربک لشدید, ایسی پکڑ ہوتی ہے یقین مانیے کہ انسان بالکل لاچار ہو جاتا ہے, بالکل لاچار ہو جاتا ہے. تو ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے. آؤ ذرا میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا جنید بغدادی. کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بول دیں ذرا, ادھر والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے بھی پیروں میں آتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. کس کے پیروں میں آتے ہیں؟ غوث اعظم کے پیروں میں آتے ہیں. حضور غوث اعظم سے بھی 200 سال پہلے کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ؟ جنید بغدادی کا. سبحان اللہ. جنید بغدادی کا. جنید بغدادی کے پاس نا ایک عورت آئی. اس عورت نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کسی انسان کی شادی ہوئی ہو, شادی شدہ ہو, تو کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اجازت دے دی. ہاں شریعت میں اجازت ہے, دوسرا نکاح انسان کر سکتا ہے. لیکن اس عورت نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا اگر اسلام مجھے اجازت دیتا, اگر شریعت مجھے اجازت دیتی نقاب الٹنے کی, پردہ ہٹانے کی, تو تم دیکھتے اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا بیوٹیفل بنایا ہے. تم مجھے دیکھتے کہ جس انسان کے نکاح میں اتنی خوبصورت عورت ہو, وہ انسان کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے گا کیا؟ اس کو ضرورت ہے کیا؟ جب اتنا کہا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو نا وہ بے ہوش ہو گئے. جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اندازہ لگائیے, جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اب آپ پوچھیں گے صحیح صاحب بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اندازہ تو لگائیے. آج ذرا دیکھو اختلاط, دیکھیے مرد و زن کا اختلاط. ادھر جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. آج تو ذرا دیکھو, بری رسم کو برا کہہ رہا ہوں, اپنے دل پہ لے کے مت جانا اور اس کو برا مت سمجھنا. آج ذرا دیکھو مہندی بھی لگائی جاتی ہے, اور غیر مسلموں کی رسم ہمارے یہاں جو ہلدی کا معاملہ آ گیا ہے. ذرا دیکھو تمہارے اس گاؤں کے اندر ہی نہیں ہے, کتنے گاؤں ایسے ہیں جو اس چپیٹ میں, جو اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. میرے بھائی سچی بات کڑوی ہوتی ہے, دل کی تختی پہ نوٹ کر کر کے لے جا. وہ کیا ہے تم دیکھو ذرا. ہلدی کا اسلام میں کوئی رواج کئی نہیں ہے, ہندوانی رواج ہے. سب لوگ مل کے, عورتیں مرد مل کے لگاتے ہیں ہلدی, جو کہ سراسر ناجائز و حرام ہے. مل کے اگر لگائیں گے تو اپٹا لگا سکتا ہے آدمی تنہائی میں. اگر اس نیت سے ہلدی لگا رہا ہے میرے بدن کی صفائی ہو جائے تب تو لگا سکتا ہے. لیکن جب مل کے لگا رہے ہیں, افراتفری کا ماحول ہے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اتنی بات, میری بات آپ یاد رکھ لیجئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی ہندوؤں نے رسموں کو فالو کرتے ہو, کوئی کسی ایکٹر کو فالو کرتا نظر آتا ہے, کوئی کسی کو فالو کرتا ہے, کوئی کسی امیر کو فالو کرتا ہے. پھر تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کیا؟ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا, وہ انہی میں سے ہے. اگر ہم نے کسی سے پیار کیا دنیا میں,
دنیا دار سے تو قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اگر تم نے پیار کیا ہے آمنہ کے لال سے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں سایہ مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر آقا نے کرم فرما دیا کہ دنیا میں میری سنتوں پہ عمل کر کے آیا ہے، آقا مسکرا گئے اور تیری طرف دیکھ لیا، حضور جو ہے شفاعت کبریٰ کر کے تم کو جنت کا بھی حقدار بنا دیا جائے۔ تو جنید بغدادی کے پاس عورت آئی، نقیب صاحب عورت آئی، اس نے کہا میں اتنی خوبصورت ہوں، اگر میں چہرہ انہیں اٹھا کے دکھاؤں نا تو میرا شوہر دوسری طرف دیکھے گا کیا؟ اللہ کے ولی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہی معاملہ ہے نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی کی جب آنکھ کھلی، مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، وہ جو عورت آئی تھی نا میرے پاس جس نے یہ کہا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اگر اپنی عظمت کے پردے ہٹا دیے اپنے اور بندے کے درمیان، اپنی عظمت کے میں نے پردے ہٹا دیے تو یہ بندہ کہے گا کہ میرا اللہ اتنا خوبصورت ہے، بولو یار بولو بولو سبحان اللہ، اللہ اتنا خوبصورت ہے۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے جس انسان کے پاس اتنا حسین معبود ہو، جس انسان کے پاس اتنا خوبصورت خدا ہو، اس انسان کے لیے کیا یہ بنتا ہے وہ کسی دوسری کی طرف دیکھنا؟ اس کے لیے اس کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ جس انسان کے پاس اتنا حسین معبود ہو، وہ نمازوں کو چھوڑتا کیسے ہے؟ وہ روزوں کو چھوڑتا کیسے ہے؟ وہ مسجد کو ویران کیسے کرتا ہے؟ وہ جلسوں کو اجاڑتا کیوں ہے؟ وہ شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتا ہے؟ وہ جوئے کے اڈے کو آباد کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالی حسین ہے تو نیکیوں میں رغبت رکھو، دلچسپی رکھو۔ آج تو لوگ نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھنا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عائشہ نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، اس لیے کہ جو نیکی اللہ کو راضی کر دے گی وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، اس لیے کہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکی کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، سردیوں میں 1000 لوگوں کو کمبل بانٹیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ میرے بھائی نیکی نیکی ہے، چھوٹا مت سمجھ نیکی کو۔ نیکی تو کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ تم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارا بیٹھنا پسند آ گیا تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری اسی میں بخشش فرما دے۔ نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، نیکی نیکی ہوتی ہے، بلکہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر آیا ہے، میری طرف دیکھیے، آقا نے فرمایا ہمارے اسلام میں تو آیا ہے کہ راستے میں کوئی کنکر پتھر یا تکلیف دینے والی کوئی چیز راستے میں پڑی ہو، اگر تم اسے ہٹا دو، راستہ صاف کر دو، تو نبی نے فرمایا ادھر تو کنکر پتھر سے راستہ صاف کر دے گا، ادھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کا راستہ صاف کر دے گا، تیرے لیے جنت کا راستہ صاف کر دیا جائے گا۔ اندازہ تو لگاؤ ذرا میرے بھائیو، نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو گے، ادھر صاف کر دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، یہ جنید بغدادی نے فرمایا جس کے پاس اتنا حسین معبود ہو وہ دوسرے کی طرف دیکھنے کی اسے ضرورت ہے کیا؟ دنیا کی طرف مگن ہونے کی اسے ضرورت ہے کیا؟ نہیں، ہمارا معبود بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، عظمت والا، رب العلا، جس نے سارے نبیوں کو پیدا کیا ہے، جس نے سارے رسولوں کو پیدا کیا ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا آپ میرے بھائیو، ذرا اندازہ لگائیے، آج ذرا دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمارے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، اندازہ لگائیے وہ یہاں تک کیسے پہنچے، اللہ نے ان کو یہ اسٹیٹس کیوں دیا، یہ مقام کیوں دیا،
اس لیے کہ وہ نبی سے سن چکے تھے. نبی نے فرمایا تھا انا مرآت جمال الحق. نبی نے فرمایا کہ میں جو ہوں اللہ تعالی کی خوبصورتی کا آئینہ ہوں. بول دو سبحان اللہ. امام حسین دیکھ چکے تھے کہ جب پیدا ہونے والے ہمارے نانا امام الانبیاء ایسے ہیں تو ہمارے نانا ہمارے نبی کو بنانے والا خدا کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. یہی امام حسین ہے جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں. ایسی قربانیاں دی ہیں جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. سبحان اللہ. قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک بات کہہ کے گزر جاتا ہوں. محرم شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے, پھر میں آپ کو اور تھوڑی اصلاح کروں گا. اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ بدر بھی ہوئی ہے. کون سی جنگ؟ زور سے بولو ذرا. جنگ بدر. جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے جنگ بدر میں, اور 1000 کافر تھے, مسلمان 313. کتنی بڑی جنگ ہے. اسلام میں سب سے پہلی جنگ بدر. اللہ اکبر. لیکن جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے, لوگ اتنا جانتے نہیں ہے, اپنی گفتگو میں تم ذکر نہیں کرتے ہو. جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے. اب آپ آگے بڑھیے میرے بھائیوں. ایک جنگ ہوئی ہے اسلام میں, جنگ موتا. جنگ موتا میں کیا تھا معلوم ہے؟ جنگ موتا میں یقین مانیے جنگ موتا میں رومی جو اس ٹائم سپر پاور طاقت تھی, رومی کے لوگ آ گئے اور عرب کے عیسائی آ گئے. 2 لاکھ کی فوج سے کل 3000 مسلمان ٹکرا گئے. اتنی بڑی جنگ موتا ہوئی ہے. جنگ یمامہ میں دیکھیے, جنگ یمامہ میں کل 24,000 مسلمان تھے, 40,000 کافر تھے. لیکن اندازہ لگائیے 1200 مسلمان شہید ہوئے. 1200 مسلمانوں میں 700 مسلمان ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے. بول دو سبحان اللہ. جو حافظ قرآن تھے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی جنگ ہے. 700 صحابہ شہید ہوئے. آگے بڑھو. جنگ خندق بھی ہوئی ہے, جنگ احزاب بھی ہوئی ہے, غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے. اسلام میں جنگ احد بھی ہوئی ہے. جنگ احد کے اندر حضور کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب, جن سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے. سبحان اللہ. کتنا پیارا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب. آج تو لوگ نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں, پنکو پنکو, سونو پونو, آشو شازو, گھسیٹا مسیٹا. یہ نام لوگ آج رکھتے ہیں. یہ کوئی نام رکھنے ہیں میرے بھائی؟ نام اگر رکھنا ہے تو نبیوں کے نام پہ نام رکھو. اگر نام اچھا ہوگا اس کی تحصیل اچھی ہوگی. میں نے پڑھا ہے کتاب میں آیا ہے جس کا نام محمد ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا, محمد میرے پاس آ جاؤ. جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سب آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے, تم کیوں آ گئے؟ وہ عرض کریں گے رب ہمیں ایسا لگا کہ تو نے ہمیں بلایا ہے. اللہ فرمائے گا جب تم آ ہی گئے ہو اور تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر ہے تو وعزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں آج تمہیں عذاب نہیں دوں گا بلکہ اپنے حبیب کے نام محمد کے صدقے میں تم سب کو میں جنت کا حقدار بنا دوں گا. سبحان اللہ. جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. اس لیے بچوں کے نام بھی اچھے رکھنے چاہیے. حضور کے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے, ان کا مسئلہ کیا گیا, ناک بھی کاٹی گئی, کان بھی کاٹے گئے, اور ان کا کلیجہ چیر کے سینہ چاک کر کے کلیجے کو چبایا گیا حضرت حمزہ کے. اب میرے بھائیو ذرا دیکھنا کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے. اب جب ان کے کفن کا انتظام آیا تو اگر کفن چہرے پہ ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, پیر پہ ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. آقا نے فرمایا سر ڈھک دو, پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پیروں کو ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے. اللہ اکبر. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ احد. جنگ احد بھی ہوئی ہے, جنگ بدر بھی ہوئی ہے, غزوہ بنی مستلق بھی ہوئی ہے, جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے, جنگ موتا بھی ہوئی ہے. لیکن تمہیں زیادہ معلوم نہیں ہے یہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ذرا دیکھو زیادہ مشہور نہیں ہے, زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں. لیکن کربلا کی جنگ ایسی ہے میں 10 سال کے بچے سے پوچھوں ذرا تم بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا, 10 سال کا بچہ اٹھ کر کے بتائے گا حضرت کربلا میں کیا ہوا تھا. کربلا میں امام حسین مصطفیٰ جان رحمت کا دین بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی گردن کٹا
के दीन का अलम बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। अली अकबर करबला में कुर्बान हुए हैं, अली असगर कुर्बान हुए हैं, गाजी अब्बास अलमदार कुर्बान हुए हैं। तो जंगें तो और भी हुई हैं, वो इतनी मशहूर नहीं। करबला की जंग इतनी मशहूर क्यों है? नुक्ता देकर जा रहा हूँ, याद कर लेना, आगे भी लोगों को बता देना। तो उसका जवाब उलमाए किराम ने ये दिया है, कुल्लु मारिकतिन फिद्दीन कानत लिनश्रिद्दीन व मारिकतु करबला कानत लिबकाइद्दीन। यानी उलमाए किराम फरमाते हैं इस्लाम में जो भी जंग हुई है, जंग बदर हो, जंग उहद हो, ग़ज़वा बनी मुस्तलक हो, जंग यमामा हो और जंग मौता हो, कोई सी भी जंग हो इस्लाम के अंदर, शुरू ज़माने इस्लाम में काफिरों से जब लड़े हैं तो वो जंग जो थी इस्लाम फैलाने के लिए, दीन आगे बढ़ाने के लिए, दीन मोहम्मदी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन करबला की जो जंग है वो किस लिए थी? वो रसूलुल्लाह के प्यारे प्यारे दीन को यजीदियों के नापाक पंजों से बचाने के लिए थी। सारी जंगें इस्लाम फैलाने के लिए थी और करबला की जंग जो थी वो इस्लाम को बचाने के लिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला। अंदाजा लगाइए आप। तो इमाम हुसैन ने जो ये कुर्बानी दी है वो किसके लिए दी है? इसी के लिए कि शादी में तुम्हारी माँ नाचती, हमारी माएँ नाचती हैं और हम देखते हैं, यानी कि बीवी नाच रही है, शोहर देख रहा है, माँ नाच रही है, बेटा देख रहा है, बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है। मेरे भाई तेरी गैरत कहाँ चली गई है? जरा देखो, करबला का तुमने मैदान नहीं पढ़ा है क्या? हजरत ज़ैनब का तुमने पर्दा नहीं देखा है क्या? अल्लाह पर कबीरा, ऐसे ऐसे पर्दे थे, अगर मैं तारीख के फरक उलट दूं, यकीन मानिए घंटों दरकार हैं। बस इतना समझ लीजिए कि यकीन मानिए हमारी माँ और बहनों के लिए कोई कैटरीना कैफ या कोई बंबई में काम करने वाली एक्टर ऑस्ट्रेलिया मॉडल नहीं हो सकती है। मेरे नौजवान भाई के लिए कोई सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई क्रिकेटर वो मॉडल नहीं हो सकता है। बल्कि हमारे लिए अगर कोई मॉडल है तो वो हमारे नबी की जात हमारे लिए मॉडल है, सिद्दीक अकबर की जात हमारे लिए आइडियल है, फारूक आजम की जात हमारे लिए मॉडल है, उस्मान गनी हमारे लिए आइडियल है, मौला अली शेर खुदा हमारे लिए आइडियल है, इमाम हुसैन हमारे लिए आइडियल है, गौसे आजम हमारे लिए आइडियल है, गरीब नवाज हमारे लिए आइडियल है, साबिर पाक हमारे लिए आइडियल है, आला हजरत हमारे लिए आइडियल है। और ऐसे आइडियल है, किसी ने क्या खूब कहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले आयत सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वी शुड मेक हिम आवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है। मुसलमानों के बच्चों को इधर उधर नगा उठाने की जरूरत नहीं है, नबी की सुन्नत पे अमल कर ले, कसम खुदा की दुनिया में अल्लाह ताला बेशुमार इज्जतें अता फरमाएगा। मरने के बाद जब कब्र में जाएगा नबी वहां भी खुश हो जाएंगे, कल कयामत के दिन जाएगा नबी वहां पर भी मुस्कुरा जाएंगे। ये हमारे लिए आइडियल है। कैसे समझ लिया है हमने मेरे नौजवान भाई? किसे समझ लिया हमने? किसे समझ लिया हमने यार आइडियल? अंदाजा लगाइए जरा, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, नबी की सुन्नतों के कातिल हैं हम। थोड़ा और सुना दें, 10-5 मिनट इधर हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखो यार, शादियों का माहौल देखो, बेचारे गरीब आदमी ने ना कुल 1000 लोगों का खाने का इंतजाम होता है ना, 1500 लोगों का खाने का इंतजाम है, 2000 लोगों का खाने का इंतजाम होटलों के अंदर। जरा देखो अपने शादियों के बाद का माहौल देखो, कसम खुदा की इतना कई मन खाना बाहर फेंका जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों को देख लो, फलस्तीन को देख लो, गजा को देख लो, रफा को देख लो, भारत के अंदर ही देख लो, कितने ऐसे हैं हमारे मुसलमान भाई जो है फुटपाथ
بات پہ سو جاتے ہیں، بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں، اور ہم کیا ہیں صرف کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کر، صرف ایک منہ لیگ پیس کے اندر مارتے ہیں، سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ یار قدر کرو قدر، نبی نے فرمایا تھا کھانے کی عزت کر لینا۔ جس قوم سے روٹی روٹ کے چلی جاتی ہے، جس قوم سے کھانا روٹ کے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے، اکریم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ نبی کی سنت یہ ہے جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، یہ نبی کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ اتار لیا پھر تم نے نیچے کو پھینک دیا، یہ بربادی ہے، بربادی، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بھائی، اور جو شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ ناکام رہتا ہے، وہ خائب و خاسر رہتا ہے۔ ذرا دیکھو نبی نے تو یہاں تک فرمایا تمہارے دسترخوان پہ نا اگر کچھ روٹی کا لقمہ بوٹی یا کچھ گر جائے نا تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لو۔ تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کے یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے، آپ بھی بیٹھے، سب بیٹھے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ کیوں چاٹتے تھے بھائی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کھانے کی برکت کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے اندر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے کے بزرگ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ آج تو موبائل نے سب ختم کر دیا ہے، سب ختم۔ تین لوگ بیٹھے نا، تین لوگ برابر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، نقیب صاحب بات ہی نہیں کرتے ہیں، صرف موبائل میں دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ایک آدمی دور سے سفر کر کے آیا کہ یار ہم سے بات کر لے، وہ اپنے موبائل میں بزی ہے، اس کا مطلب تم سے زیادہ اہمیت وہ موبائل کو دے رہا ہے۔ شرم کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے بزرگوں کا راستہ مت چھوڑو، ان کی روش مت چھوڑو، طریقہ مت چھوڑو ان کا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری سنت بتا رہا ہوں پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نبی نے فرمایا اگر تمہارے دسترخوان پہ اگر کچھ گر جائے تو میرے بھائی اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے کس کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان، بول دو یار زور سے سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یار سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا نام لیا میں نے؟ حذیفہ ابن یمان۔ حذیفہ ابن یمان کونے معلوم ہے؟ حضور کے صحابی۔ صحابی کونے جانتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، یہ حضور کی خدمت میں حاضری دی ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کا اسلام پر موت ہو گئی ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام حسن، امام حسین، یہ سب صحابی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایران میں کسرا محل ہے اس کو فتح کیا حضرت حذیفہ ابن یمان نے، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھنا بہت شاندار محل تھا، جیسے آج بہت بڑا محل بن جائے جیسے لولو مول۔ جناب محمد شان عرب رضا مراد آبادی سلمہ الباری، نقیب اہل سنت جناب شعیب اختر صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی، ہمارے ہر دل عزیز جناب مولانا محمد توصیف رضا حسانی صاحب قبلہ اور سید شاداب میاں صاحب قبلہ، جملہ سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت و منقبت آپ حضرات نے سماعت کی محترم شان عرب رضا سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی نصیب فرمائے، آمین، اور جو بھی کم و بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سنا دوں گا۔
ایسے لگ رہا ہے آپ کے حسین آپ کے چہروں کی گھڑیوں کو دیکھ کر کہ ابھی آپ بہت کچھ سننے کے موڈ میں ہیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں گے بھائی، مجمع بڑا اچھا لگے گا، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی جی مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو انشاءاللہ آگے آ جائیں گے، آگے تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ گونج ہلو اب اس کی گونج ختم کر دیجیے۔ آپ بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور آ جائیں قریب۔ آگے آ جائیں تھوڑا، سید صاحب قبلہ گونج کم ہے اس کی، تھوڑی دیر صحیح نہیں۔ آج سیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر تھوڑی دیر بولنے کی کوشش کروں گا، مولا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدق اللہ وصدق النبی الکریم، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت عاجزی انکساری خاکساری تواضع کے ساتھ پورا مجمع نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھیے درود پاک، پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات رسول اللہ، مؤید ملت طاہرہ مجدد اعظم اعلی حضرت کا قلم جب عشق رسول میں چلا تو لکھا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اچھا سب سے پہلے آپ مجھ سے وعدہ کر لیجئے، ایک آل رسول سے وعدہ کر لیجئے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر مجبوری میں قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو میری طرف سے اجازت ہے، ورنہ جتنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی اٹھ کے تو نہیں جائے گا۔ دیکھو وعدہ پورا کرنا نبی کی سنت ہے، اور وعدہ پورا کرنا یہ جو ہے ایک مومن کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، مومن کی نشانی ہے وعدہ پورا کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ ہم تو وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، ارے بندوں سے وعدہ تو ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ انسان دعا کرتا ہے یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے وعدہ ہے، صرف 3 دن نماز پڑھتا ہے، چوتھے دن اپنی حالت پہ آ جاتا ہے۔ بات سمجھ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے انسان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جو خالق ہے سب کا، جو خالق الانبیاء والرسل ہے، اس سے وعدہ توڑ دیتا ہے انسان۔ تو وعدہ پورا کرنا کس کی شان ہے؟ مومن کی علامت وعدہ پورا کرنا۔ اور حضور کی شان کیا تھی معلوم ہے آپ کو بتاؤں؟ حضور کیسے وعدے پورے کرنے والے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ان کے غلام نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں ابھی گھر جاتا ہوں کسی کام سے،
واپس آن کے آپ سے یہی ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو گیا اور جا کر کے بھول گیا، اور جا کر کے بھول گیا، کسی کام میں لگ گیا، مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، لیکن آمنہ کا راج دلارا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ دوپہر گزر گئی، شام آ گئی، لیکن وہ بندہ نہیں آیا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ جاتے تھے، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، وہ بندہ نہیں آیا، 2 دن گزر گئے، وہ بندہ نہیں آیا، تیسرے دن وہ بندہ آیا۔ اندازہ لگائی 3 دن حضور ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ کیسا وعدہ حضور نے کیا کہ ہمارے اندر یہ بات ہے، کہ ہمارے اندر حضور کی یہ سنت ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کیسا اخلاق۔ اور حضور نے اس سے کچھ نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا نہ جھڑکا، بس آپ نے اس سے اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ زور سے بول دیں، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وعدہ پورا کر لیجئے گا آپ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد سمیر رضا نوشے صاحب، ان کے اہل خانہ کو، کہ انہوں نے یہ محفل سجائی، آپ لوگ تشریف لائے۔ یہ نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، عمر خضری عطا فرمائے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں سرسبز و شادابی نصیب فرمائے۔ لوگ تو ناچنے والیوں کو بلا کے، لوگ تو رقاصاؤں کو بلا کے رات کے 3 بجے تک آنکھیں پھاڑتے ہیں، بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن مبارکباد کا لائق ہے محمد سمیر رضا اور ان کے اہل خانہ، اس لیے کہ انہوں نے، لوگ تو غموں کے موقع پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، کوئی 10ویں کے موقع پہ محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی 20ویں کے موقع پہ اللہ و رسول کی محفل کرتا نظر آتا ہے، کوئی 40ویں کے موقع پہ اللہ و رسول کی محفل کرتا ہے، لیکن وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان بڑا مبارکباد کا لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں خوشی دکھائے، جب تمہیں اللہ تعالی خوشی کے آثار دکھائے، تب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھتا ہے مصیبت میں یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جب خوشی دے دیتا ہے اللہ تعالی، وہ دیکھتا ہے خوشی میں یہ مجھے بھول جائے گا یا شیطان کو خوش رکھے گا، یا مجھے اور میرے نبی کی سنت کو فالو کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائی، ہوش کے ناخون لے ہوش کے، کتنے ایسے ہیں، ذرا دیکھ سوشل میڈیا پہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جن کے چہرے کے پھول نہیں کھلتے ہیں، اور وہ جو ہے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں۔